میرے محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، یہ سچ ہے اور حقیقت ہے کہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ والا جس سرزمین پہ بھی پہنچتا ہے، جس دھرتی پہ بھی تشریف لاتا ہے، اس کے قدموں کی برکت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ بتلائیں مجھے۔ جہاں وہ تشریف لے جاتے ہیں ان کے قدموں کی برکت محسوس کی جاتی ہے۔ تفسیر میں ہم نے پڑھا ہے، مدارک التنزیل تفسیر کی بڑی ہی معتمد کتاب ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں آپ کی ملاقات کے لیے نکلے تھے۔ دیکھا کہ ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ ملاقات ہوئی اور مقصد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے بیان فرمایا۔ وہاں تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر کا نام تو دوسرا ہے، ان کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ان کی برکت یہ ہے کہ اگر وہ کسی سوکھی گھاس کے پاس بیٹھ جاتے تھے، سوکھے درخت کے پاس بیٹھ جاتے تھے، کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے، تو ان کے نفس پاک کی برکت سے وہ گھاس ہری ہو جایا کرتی تھی۔ تو جہاں بھی اللہ کا محبوب بندہ، اللہ والا، اللہ والوں کا غلام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام پہنچتا ہے تو اپنی برکتوں کو چھوڑتا ہے۔ کسے یہ معلوم تھا کہ ہالینڈ میں، کون جانتا تھا کہ ہالینڈ میں ہر شہر میں تقریباً سبحان اللہ قبہ و مینار کے ساتھ مسجد بنے گی اور لوگوں کی پیشانیاں بارگاہ مولا میں ان مسجدوں میں جھکے گی۔ آج سے 30-35 سال کون تصور کر سکتا تھا؟ کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن قربان جائیے، یہ آقا کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا صدقہ ہے کہ جہاں بھی وہ پہنچے تو انہوں نے دین کا قلعہ تعمیر کیا۔ کینیا میں ایک جگہ ہے لامو، حضور قائد سنت کینیا کا بھی دورہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں لامو میں ایک مسجد بنی تھی۔ مدینہ سے، حرم پاک سے، حجاز سے، افریقہ، ایسٹ افریقہ، کینیا تشریف لے گئے۔ پہلا کام جو صحابہ کرام نے کیا، افریقہ میں مسجد بنایا۔ اسی طرح سے اسپین ہو، اندلس ہو، بر اعظم افریقہ ہو، ایشیا ہو، جہاں بھی اللہ کے محبوب بندے گئے، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اسی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے ہمارے علماء اور مشائخ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر پیش کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری قیادتوں کے لیے ایسے بزرگوں کو منتخب فرمایا ہے کہ اسلاف کی سنت پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ جہاں گئے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے فیلڈ کے لیے ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا تعویذ گنڈے کے ذریعے وہ اپنی فیلڈ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے سچی محبت رکھنے والے علماء کا کام یہ ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں پہلے مسجد و مدرسہ کا انتظام کرتے ہیں۔ یقیناً یہی سچا حال ہمارے اور آپ کے عظیم قائد ابن قائد حضور قائد سنت کا بھی ہے کہ جہاں بھی تشریف لے گئے اپنے والد بزرگوار کی سنت پر اور نقش قدم پر چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے انہوں نے مسجدوں کی تعمیر، مسجد، مدرسہ، جامعہ کی تعمیر کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کرایا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج ہالینڈ کے اکثر شہروں میں مسجدیں موجود ہیں۔ آپ امسٹرڈم جائیں، سبحان اللہ، وہاں مسجدیں موجود ہیں۔ اور مشہور و معروف مسجد جب پہلی مرتبہ اس دھرتی پر ہالینڈ کی سرزمین پر اس زمانے میں، حاجی اصغر علی صاحب موجود ہے ہمارے جامع مسجد طیبہ کے فورسٹر، آپ ان سے پوچھئے کہ گورنر جو امسٹرڈم کا گورنر تھا، ان سے پوچھئے کہ اس زمانے میں مسجد بلڈنگ کے ساتھ یعنی مخصوص نشانی کے ساتھ عبادت گاہ کے طور پر گھر خرید کر کے، فیکٹری خرید کر کے نماز کے لیے بنانا یہ تو تھا پہلے سے، لیکن مسجد کے نام پر بلڈنگ کو تعمیر کرنا، عمارت بنوانا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ اور سننے کے بعد ہی کچھ عجیب سا ان لوگوں کو محسوس ہوتا تھا
جب یہ پیش کیا گیا حضور قائد سنت نے ارشاد فرما دیا اللہ کا شکر ہوا کہ وہاں حکومت نے گورنمنٹ نے قبول کیا اور منظور کیا، اور جب پہلی مرتبہ زمین کو کھود کر کے مسجد کا سنگ بنیاد، مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو مدینے کی یاد آ رہی تھی، آقا کے غلام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے تھے اور مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ ہالینڈ بھر کے شہر سے، ہالینڈ بھر کے تمام مسلمان اکٹھا اور متحد ہو کر کے الحمدللہ طیبہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور جب سنگ بنیاد رکھا گیا تو میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، خبروں پر سرخی میں ہیڈ لائن میں خبر آ گئی کہ امسٹرڈم میں پہلی مرتبہ گنبد و مینار کے ساتھ مسجد طیبہ بن رہی ہے۔ ذکر ہوتا رہا اور الحمدللہ جب حضور قائد سنت اس کا افتتاح فرما رہے تھے تو سبحان اللہ مسلمانوں کی پیشانیاں بارگاہ مولا میں جھکی ہوئی تھی۔ اے رب کائنات، ہم چند تھوڑی تعداد میں بس یہ تیرا فضل اور تیرے حبیب کا صدقہ ہے، تو نے یہ توفیق خیر رفیق عطا فرمایا، محض تیرے فضل سے، تیرے کرم سے مسجد تعمیر ہو گئی۔ مسجد صرف تعمیر ہی نہیں ہوئی بلکہ الحمدللہ مسجد آباد بھی، اور آبادی کا عالم یہ ہوا کہ اب مسجد تنگ ہو گئی ہے بالکل۔ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا، مولانا طاہر نورانی صاحب ضلع مجدھوم نے بتلایا کہ مسجد کورت ہو گئی، تنگ ہو گئی، اب جگہ نہیں ہے جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر نمازی جنازہ ہو جائے اور دوسری تقاریب ہو جائے، بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا اور آپ حضرات سے مشورہ طلب کیا گیا حضور قائد سنت کے حکم گرامی پر، ارشاد گرامی پر، اب یہ انشاءاللہ تعالی مسجد طیبہ کی تعمیر جدید نیو با ہونے جا رہا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی علماء اور مشائخ کے جھرمٹ میں حضور قائد اہل سنت اپنے دست مبارک سے تعمیر جدید، نئی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے، حجر اساسی رکھیں گے، پتھر رکھیں گے، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے اس کی بارگاہ اطہر پناہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ عظیم الشان پروجیکٹ اور یہ عظیم الشان دین کا کارنامہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ درخت کو دیکھیے، مسجد طیبہ تو انشاءاللہ تعالی ہے بن اوور، یوترخت مشہور شہر ہے ہالینڈ کا، وہاں بھی کئی سالوں سے یہ کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ دن آ گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسجد انوار قبا کا سنگ بنیاد 13 مئی اتوار کو نماز ظہر کے بعد رکھا جا رہا ہے۔ اتنا یہ سنہرا موقع ہے، برکتوں کا موقع ہے، رحمتوں کا موقع ہے، اس لیے دوستوں میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ حضرت قائد سنت دامت برکات القدسیہ کے ارشادات اور آپ کے کلمات طیبات سننے کے لیے منتظر ہیں اور بیتاب ہیں، اس لیے تھوڑے سے وقت میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ ہم سے ہو سکے للہیت اور خلوص کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدعے مبارکہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے محل کو، اس کے گھر کو جنت میں بنا دیتا ہے۔ آپ سنتے ہیں علماء سے اور انشاءاللہ تعالیٰ سنتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفکر ملت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دوستو ہم اور آپ جو کچھ ہو سکے اس موقع پر میں منتظمین جلسہ سے جو لوگ اس سلسلے میں تیار ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دامے درمے قدم سخنے اس سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے کہ جب مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی تھی تو پیغمبر کائنات سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی لگن تھی اور آپ کی کیا خواہش تھی کہ وہ ساری کائنات کا بادشاہ، وہ ساری کائنات کا تاجدار، ایسا تاجدار کہ دنیا کی شہنشاہیت
दुनिया की सल्तनत आपके कदमों पे कुर्बान, लेकिन खाने खुदा की तामीर में, मस्जिद कुबा की तामीर में अल्लाह का प्यारा हबीब, सारी कायनात का तबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर उठा रहा है, गारा उठा रहा है, और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम के साथ अल्लाह का प्यारा हबीब मस्जिद कुबा की तामीर में लगा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर के मौके पर भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ, सहाबे किराम की दीवानगी और आप रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन की वारफ्तगी का आलम ये था, एक दूसरे पर शफ़क़त कर रहे थे। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ और बहनों से कि इस बाबरकत इजलास में जबकि हुजूर कायद अहले सुन्नत मौजूद हैं, कल इंशाअल्लाह ताला जामे मस्जिद के तामीर जदीद नई इमारत का संगे बुनियाद रखा जाएगा और 13 मई इतवार को अनवार कुबा का संगे बुनियाद रखा जाएगा। इन दोनों मस्जिदों की तामीर में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इंदल्लाह माजूर हों। अल्लाह ताला दोनों जहां में बरकतें अता फरमाएगा। जो खुदावंद कुद्दूस के घर की तामीर करता है, उसके दीन की नुसरत में रखता है, तो परवरदिगार आलम का इरशाद है, उसका ये वादे जलीला है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अगर अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह के दीन की नुसरत हमारा और आपका ये मजहबी फरीजा है। हम दामे दरमे कदमे सुखने ताउन करें और इंदल्लाह माजूर हूँ। कौन है वो बंदे खुदा जो सबसे पहले उठता है इस जलसे मुबारका में, गुलजारे मदीना मस्जिद में? और सुभान अल्लाह, देखिए जनाब हमारे जामे मस्जिद तैयबा के फोर्थ सेटर जनाब अलहाज हाजी असगर अली साहब 1000 गिल्डर अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए पेश कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। दोस्तों देखो, तैयबा की बहार हो या कुबा का अनवार हो या मदीने का गुलजार हो, ये सब रहमत ही रहमत है। आज रहमत तकसीम हो रही है। हुजूर कायद अहले सुन्नत के महज़र में आपकी मौजूदगी में आप अपनी कुर्बानी को, अपने इसार को पेश करके इंदल्लाह माजूर हूँ। जनाब हाजी असगर अली साहब 1000 पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। जी, हमारे बहुत ही पुराने बुजुर्ग इस मस्जिद यानी इस जमात के मस्जिद गुलजार मदीना ताइजुल इस्लाम जमात के साबिक फोरसेटर, पुराने फोरसेटर जो मशहूर है फोरसेटर साहबी के नाम से, हुजूर कायद अहले सुन्नत अपने पीरो मुर्शिद की तरफ से 500 गिल्डर पेश कर रहे हैं मस्जिद तैयबा के लिए और मस्जिद अनवार कुबा के लिए। परवरदिगार आलम इनके खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। 25 गिल्डर ये अल्लाह की राह में पेश है। परवरदिगार आलम बेशुमार बरकतें अता फरमाए। देखिए मुंह न देखिए जी, सुभान अल्लाह। हमारे भाई अबू बकर जो डेनहाग से तशरीफ लाए हुए हैं, ये मस्जिद की तामीर में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए, और हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा आका हमसे खुश हो जाए। अगर वो खुश हो जाए तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। वो मस्जिद तैयबा की तामीर जदीद और मस्जिद अनवार कुबा के लिए 500 गिल्डर पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। जज़ाहुमुल्लाहु ताला खैरल जज़ा। अल्लाह ताला दोनों जहां की बरकतें और रहमतें अता फरमाए। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब जामे मस्जिद जमात जामे मस्जिद के सेक्रेटरी साहब 250 गिल्डर पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपने पीरो मुर्शिद हुजूर कायद अहले सुन्नत की तरफ से। अल्लाह ताला दोनों जहां की बरकत अता फरमाए। तेजी के साथ देखिए दोस्तों, चंदा के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। हम सब मुश्ताक हैं और मुंतज़िर हैं अपने अजीम कायद हजरत अक़दस हुजूर कायद अहले सुन्नत के खिताबात आलिया और आपके नूरानी कलिमात सुनने के लिए। इसलिए आप तेजी के साथ जल्दी आप अपने ताउन को पेश करके इंदल्लाह माजूर हूँ और रब्बे कायनात की बरकतों से मालामाल हूँ। जनाब भाई हाजी रोशन साहब ने 100 गिल्डर पेश किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कुछ काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हम सब आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। उनके नाम पर उनकी खुशनुदी के लिए हम अपने ताउन को पेश करें। मस्जिद गुलजार मदीना के नायब इमाम साहब जनाब अलहाज सालार बख्श साहब वो 100 गिल्डर हुजूर कायद अहले सुन्नत की तरफ से पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। एक बंदे खुदा 25 गिल्डर पेश करेंगे। अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। देखिए हज़रात तेजी के साथ अपने ताउन को, अपनी खिदमत को और अपने चंदे को पेश कीजिए।
دیکھیے بچوں کی طرف سے بھی باری آ گئی ہے. ایک بچہ جو ہے اپنی تعاون کو پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسے علم نافع کی دولت عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, سعید و صالح بنائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, اسلام, حضور قائد اہل سنت, علماء ملت اسلامیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ.